کچھ تو ہے کچھ علی کچھ مرتضی کہنے لگے کچھ تو ہے کچھ علی کچھ مرتضی کہنے لگے کچھ شب ہجرت محمد مصطفیٰ کہنے لگے کچھ شب ہجرت محمد مصطفیٰ کہنے لگے ڈرتے ڈرتے ہم نے تو اللہ کی قدرت ڈرتے ڈرتے ہم نے تو اللہ کی قدرت توبہ توبہ یہ نصیری تو خدا کہنے لگے توبہ توبہ یہ نصیری تو خدا کہنے لگے کچھ تو ہے کچھ علی درود ہے محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد یہ دن وہ ہے کہ مدینہ نبی کا بیرا ہے یہ دن وہ ہے کہ مدینہ نبی کا بیرا ہے سفر میں شاہ ہے شہرا وطن میں یہ ہے غبار اٹھتا ہے لو چلتی ہے اجل کا ہاتھ ہے شبیر کا گلے
نکلی ہے مرکز سے خاک اڑانے کو حسین جاتے ہیں امت کے بخش لگے
ننے سے بازو رنگ ہوا تو پہ گلو خون میں بھر کر ریتی پہ کڑے گر پڑے ہاتھوں سے اتار ریتی پہ کڑے گر پڑے ہاتھوں سے اتار ہمارا چھٹا حلق سے بچے کے لہو کا سب خون میں تر ہو گیا ننھا سا شلو کا دم آ کے رکا حلق میں اس تشنا دھلو کا منہ سے اگلنے لگا وہ دودھ کا بھوکا منہ سے اگلنے لگا وہ دودھ کا بھوکا ننھی سی وہ ٹوپی بھی گری جاتی تھی سر سے جب آتی تھی ہچکی کو لپٹتا تھا پدر سے جب آتی تھی ہچکی کو لپٹتا تھا پدر سے مچھلی سا جو ہاتھوں پہ تڑپتا تھا وہ بےتاب سے بچے کو لیے حضرت شابیر جب خون ہوا بند گلے سے کسی طرح چلو میں لگے پھینکنے سوئے فلک چلو سے لگے پھینکنے سوئے فلک سبوں کو ملک لے گئے افلاک کے اوپر لکھا ہے کہ قطرانہ گرا خاک کے اوپر جب تیر کو معصوم کی گردن سے نکالا دنیا سے سفر کر گیا وہ ہنسلیوں والا چلا کے عجب درد سے روئے شہوارا نزدیک تھا ہو جائے کلے جاتا ہو بارا نزدیک تھا ہو جائے کلے جاتا ہو بارا تھا کہ اب امت کا نگے بالے فریاد کو زہرا طرف عرش چلے سن کر یہ صدا گردنے تسلیم جھکائے تلوار سے کھودی لہر اور لاش لٹائے جب خاک میں وہ چاند سے تصویر چھپائے تعویذ پہ منہ رکھ دیا رفقت بہت آئے تعویذ پہ منہ رکھ دیا رفقت بہت آئے
آپ لوگ ایک ایک نا وہی فاصلہ رکھنا سلام بہت چلو آگے آگے بعد میں نہ پڑھائے ایسے ہی یہاں سے بھی جو لوگ ہیں آگے آ جائیں وہ آگے چلو آئے وہ آگے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری اور محمد وآل محمد بلندر صلوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أحسن ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة الداعرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صلى الله سلسلہ گفتگو بہت تیزی کے ساتھ اپنے نعرہ حیدری نہیں نظر آ رہا. حیدر عباس ایک نعرہ حیدری لگا دیں تاکہ وہ چھٹے مرحلے میں گفتگو داخل ہو گئی اور ہم کلام خدا کی 5 آیتوں کی روشنی میں کچھ معرفت عصمت حاصل کرنے کی جستجو کر رہے ہیں. سورہ یوسف قرآن مجید کا 12واں سورہ اور اس کی ابتدائی 5 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جاتا رہا. سرنامہ کلام میں 3 آیات کی تلاوت ہوتی ہے لیکن گفتگو 5 آیات پر ہے. اور پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کل 111 آیات سورہ یوسف کی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان 5 آیات کا ہی پھیلاؤ ہے. یہ قرآن مجید ہے. لیکن کہنے والے نے تو یہ کہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ 5 آیت اس کو پھیلائیں تو 111 بنتی ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ پورے قرآن مجید کو سمیٹیے تو 7 آیات بنتی ہیں، اور ان 7 آیات کو سمیٹیے تو 1 آیت بنتی ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو سمیٹیے تو بے میں سمٹ آئے گا، اس کو سمیٹیے تو بے کے نقطے میں سمٹ آئے گا. اور وہ نقطہ جس پر کل گفتگو رہی، ذات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، جن کی ذات کو پورا قرآن سمٹ آیا ہے. یہ بھی ایک عجب اتفاق ہے کہ کلام خدا، اللہ کی کتاب، اللہ سے شروع نہیں ہوتی، اسم اللہ سے شروع ہوتی ہے. بلکہ اسم اللہ سے بھی شروع نہیں ہوتی، بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے. یعنی اسم سے پہلے بے لگا ہوا ہے. ایک اچھا جملہ افراد کی سماعتوں کے حوالے کر دوں، بڑے اچھے خوبصورت سننے والے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. پروردگار عالم ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی نام نہیں ہے اور سارے نام اسی کے ہیں. اس لیے اس کا کوئی نام نہیں ہے کہ نام محدود کر دیتا ہے. اس لیے اس کا کوئی نام نہیں ہے کہ نام محدود کر دیتا ہے اور نام اشارہ ہو جاتا ہے. تو اگر کسی جانب اشارہ ہو جائے تو گویا وہ اس سمت میں محدود ہو گیا، اور اگر کوئی سمت معین ہو گئی تو وہ خدا نہیں رہا. اسی لیے مقام معراج پر کہ جو سب سے بلند ترین مقام ہے، اس مقام کے لیے پروردگار عالم نے کہا کعبہ قوسین او ادنا، کہ وہ اس مقام پر پہنچے کہ جہاں فاصلہ ایک کمان یا اس سے بھی کچھ کم رہ گیا. یہ بلندی کی وہ آخری منزل ہے کہ جس کے بعد بلندی کا کوئی اور مقام تصور نہیں کیا جا سکتا. لیکن میں نے قرآن مجید کی آیتوں کو غور سے پڑھا تو میں نے کہا کہ پروردگار عالم نے منزل معراج پر سرکار کے لیے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ فاصلہ ایک کمان کا رہ گیا، یہ کیوں فرمایا کہ فاصلہ ایک کمان یا اس سے بھی کچھ کم رہ گیا. یہ جو لفظ ہے او ادنا، اس میں معرفت کے بہت سارے گوشے چھپے ہوئے ہیں. ایک گوشہ جو میں اپنے اس صاحب معرفت مجمع کے حوالے کر کے جاؤں، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ لفظ او ادنا یہ بتا رہا ہے کہ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ فاصلہ ایک کمان کا رہ گیا تو گویا یہ طے ہو جاتا کہ اس ایک کمان کے فاصلے میں خدا نہیں ہے. دیکھیے اگر میں یہ کہوں کہ یہ بچہ مجھ سے ایک کمان کے فاصلے میں بیٹھا ہوا ہے تو 20 میں جو جگہ ہے وہاں میں نہیں ہوں. توجہ فرمایا کہ جس سے فاصلہ ہوگا اس کی حدود بھی معین، جس کا فاصلہ ہے اس کی حدود بھی معین، اور جو حدود میں آ جائے وہ خدا نہیں. اس لیے کہا کعبہ قوسین او ادنا، فاصلہ ایک کمان یا اس سے بھی کچھ کام. تم اس کو معین نہیں کر سکتے کہ وہ کہاں ہے. سرکار اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ جو بلندی کا آخری مقام ہے. میرے والد مرحوم پروفیسر سردار نقوی صاحب کا ایک جملہ اس مجھے مقام پہ یاد آ گیا کہ یہ ابدیت کا وہ مقام ہے جو محمدیت ہے. اس سے بلند اور کوئی منزل ہے ہی نہیں. لیکن اس مقام پر بھی یہ کہا گیا کہ جہاں فاصلہ ایک کمان یا اس سے بھی کچھ کم رہ گیا. یہ جو کم رہ گیا یہ بتا رہا ہے کہ فاصلے کی حدود کو معین نہیں کیا گیا. اگر معین کر دیا جاتا تو جس سے فاصلہ ہے وہ بھی معین، جس کا فاصلہ ہے وہ بھی معین. ایک مرتبہ میرے 5ویں امام محمد کسی نے پوچھا تھا، یہ حدیث میں آج کل لوگوں کو سنا رہا ہوں، کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کا خدا کہاں ہے؟ مولا نے فرمایا وائے ہو تجھ پر کہ وہ کہاں نہیں ہے جو تجھے بتاؤں کہ کہاں ہے. کہ جو کہیں ہوتا ہے وہ کہیں نہیں بھی ہوتا ہے. وہ سب جگہ ہے، اس کی حضور معین ہو ہی نہیں سکتی. خدائی کی پہلی شرط اور میزان یہ ہے کہ وہ نامحدود ہوگا.
اور جو لامحدود ہوگا اس کی تعریف ہو نہیں سکتی. جب تعریف نہیں ہو سکتی تو پھر وہ کفار اور وہ عرب کہ جو 360 خداؤں کی پوجا کرتے تھے کیسے اس خدا محمد پر ایمان لے آئے؟ کیسے اس خدا محمد پر ایمان لے آئے؟ مقام عصمت پر گفتگو کر رہا ہوں تو اس کا ایک بہت آسان سا جواب یہ ہے کہ دیکھنے والوں نے دیکھا یہ کہ جس کا بندہ ایسا ہے اس کا خدا کیسا ہے. یہ مقام محمد عربی ہے کہا کہ جس کا بندہ ایسا ہے اس کا خدا کیسا ہوگا. امید فاضلی صاحب کہتے ہیں کبھی یاسین و مبشر کبھی طٰہٰ لکھوں، کبھی یاسین و مبشر کبھی طٰہٰ لکھوں، جب تک زندہ رہوں نعت شہ والا لکھوں. اور دوسرا شعر آ رہا ہے قیامت کا شعر خدا کی قسم امید فاضلی صاحب کا فرماتے ہیں کہ کبھی یاسین و مبشر کبھی طٰہٰ لکھوں، جب تک زندہ رہوں نعت شہ والا لکھوں. اور کعبہ قوسین نے حد کھینچ رکھی ہے ورنہ کیا مصرع ہے؟ کہتے ہیں کعبہ قوسین نے حد کھینچ رکھی ہے ورنہ ذکر معراج کا چھڑ جائے تو کیا کیا لکھو. ذکر معراج کا چھڑ جائے تو کیا کیا لکھوں، کیا کیا لکھوں. کب پروردگار عالم کے اسماء حسنہ 99 آپ کو تعلیم کی ہے پروردگار عالم نے خود. توجہ رکھیے گا، پروردگار عالم نے خود آپ کو 99 اسماء اپنے تعلیم کیے. اچھا ہر اچھا نام اسی کا ہے؟ ذرا توجہ رکھیے، ہر اچھا نام خدا کا ہے. اچھا اب جب ہر اچھا نام خدا کا ہے تو میں کسی بھی نام لے کر خدا کو پکاروں، مجھے اجازت ہے؟ بہت توجہ سے دیکھیے، یہ ایک مسئلہ ہے اور صاحبان معرفت اور صاحبان علم اس مقام تک پہنچ گئے کہ جہاں تک میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہر اچھا نام اللہ کا، میں کوئی بھی نام خود رکھوں اور میں اس سے پکاروں تو مجھے اجازت ہے. تو صاحبان شریعت کا ایک جواب، اور وہ جواب یہ کہ نہیں آپ بھی نام رکھ سکتے. جو نام اللہ نے خود تعلیم کیے ہیں اسی کی مدد سے پکارنا پڑے گا. تو میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں، ارے وہ پروردگار جو تمہیں اپنا نام رکھنے کی اجازت نہیں دیتا، اپنا نمائندہ مقرر کرنا مجلسیں تو 5 پڑھی ہوں لیکن 7 مجلسیں پڑھ چکا ہوں. وقت نکال لیجیے تو 7 پڑھ. تو کبھی کبھار موضوع سے انصاف کرنے کے لیے کچھ وقت کے تقاضے ہوتے پورا کرنا پڑتا ہے. اس سال یہ پورا ہوگا انشاءاللہ جملے کے نہیں. اگلے برس اگر اس بادشاہ نے منبر میں اجازت دی تو ہم منبر پہ آئیں گے. دیکھیے میں نے کچھ جملہ کہا، اس منبر کے وارثوں نے اجازت دی، اس منبر کے وارثوں نے اجازت دی تو ہم منبر پہ آئیں گے. یہ تو ایک چھوٹا سا منبر ہے لیکن جو وارث ہے ان کی اجازت کے بغیر تو منبر پہ آ نہیں سکتا. تو اب آپ اسی فارمولے کو رسول کے منبر میں بھی منتقل کر لیجیے. اسی لیے جو منبر پہ بیٹھا ہوا تھا اس سے کہا ہو کر یہ میرے باپ کا منبر ہے، میرے باپ کا منبر ہے. تب پہ بیٹھے ہوئے سے نہیں کہا تھا. آج تک بہت توجہ ہے، آج تک ہمارا دعویٰ یہی ہے، ہم یہی کہتے ہیں تب آپ لے لیجیے منبر ہمارا ہے. ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، نہیں معلوم کہ کہیں سے آیا تھا یا نہیں سے آیا تھا. دیکھیے
جو تخت کے وارث تھے ان کا تخت تو کہیں کھو گیا. بڑا چل ہوا 11 والی والوں کا مجموعہ بیٹھا ہوا ہے. جو تخت کے وارث تھے ان کا تخت تو کہیں کھو گیا. منبر آج بھی مجلسوں میں رکھا ہوا ہے. غدیر والا نہ صحیح علی والا ضرور. نماز کے ساتھ مسئلے کو بتا دوں آپ کو. دیکھیے جیسے شریعت میں حکم یہ ہے کہ جب نماز جماعت ہو اور آپ جماعت کے لیے پہنچے تو اگر پہلی صف خالی ہو تو آپ دوسری صف میں نہیں بیٹھے, اور اگر پہلی صف خالی رہ گئی اور آپ نے دوسری صف میں نماز پڑھی تو وہ فرادا کاؤنٹ ہوگی. تو اگر پہلی صف خالی ہو اس کو فل کیا جائے, اس کو فل کیا جائے. تو جس طرح نماز میں یہ تقاضا ہے اسی طرح مجلس میں منبر رسول کا بھی یہ تقاضا ہے کہ منبر پہ جب پہلی صف خالی ہو تو آپ اس کو فل کر لیجیے اور قریب آ جائیے. تو میں جملہ کہہ رہا تھا کہ جو تخت والے تھے وہ تو کہیں کھو گئے, منبر والے آج بھی منبر مجلسوں میں رکھا ہوا ہے. غدیر والا نہ صحیح علی والا ضرور ہے. ولایت علی کا اعلان مجلسوں میں منبروں سے ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا. آپ کو حق کس نے دے دیا کہ آپ اس کا نمائندہ مقرر کریں؟ آپ اس کا نام نہیں رکھ سکتے. جتنے نام اس نے تعلیم کیے ہیں بس وہی. اچھا اسم کہتے کس چیز کو ہے؟ ایک ہے اسم جس کو نام کہتے ہیں, نام اسم. لیکن اسم کی اصل تعریف یہ ہے کہ جو چیز آپ کو کسی طرف متوجہ کرائے وہ اس کا اسم ہے. جو چیز آپ کو کسی طرف متوجہ کرائے وہ اس کا اسم ہے. بعض اوقات کوئی لفظ اسم ہوتا ہے, بعض اوقات کوئی چیز بھی اسم ہو جاتی ہے. بعض اوقات کوئی لفظ اسم ہوتا ہے, بعض اوقات کوئی چیز بھی اسم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں, لیکن صاحبان سیر و سلوک جس پروردگار عالم کا نام جپتے ہیں, یعنی جو نام جپتے ہیں وہ ایک ہے اور وہ ہے ہوں. وہ ہے ہوں. آپ چلے جائیے کسی بھی درگاہ پہ چلے جائیے, تو اگر کوئی بھی تصوف کا دعویدار ہے تو وہ ایک ہی نام کا ذکر کر رہا ہوگا اور وہ ہوگا اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں. اب یہ ہوں کیا ہے؟ اب یہ ہوں کیا ہے؟ قرآن مجید 112واں سورہ سورہ اخلاص. قل هو اللہ احد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد, اے رسول کہہ لیجیے وہ اللہ ایک ہے کہ جو ہوں ہے. اچھا دیکھیے جو عربی جانتے ہیں, میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ آیت اس طرح ہوتی قل اللہ احد تو بھی مطلب یہی ہوتا کہہ دیجیے اللہ ایک ہے. لیکن جب قل اللہ احد نہیں ہے, قل هو اللہ احد. یہ ہوں کیا ہے؟ یہ ہوں کیا ہے؟ ہوں کیا ہے؟ کیا ہوں وہ ہے کہ جس کی معرفت تمہاری فطرت میں رکھی گئی ہے. جیسے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ تمہاری ماں کون ہے, اور نہ اسے ماں کے نام سے کوئی غرض ہے. اسی طرح تمہاری فطرت میں اچھا ایک اچھا جملہ آ گیا, جو وسیلہ خلقت ہو اس کی فطرت میں اس کی معرفت انسان کی فطرت میں رکھی جائے, اور جو اصل خالق ہے اس کی معرفت انسان کی فطرت میں نہیں رکھی جائے گی. کہا رکھی گئی ہے, اس لیے اس کے نام سے کوئی غرض نہیں. کہا جو ہو ہے وہ اللہ ہے. حضرت آیت اللہ عظمہ خمینی صاحب جب ہو کی تفسیر کرنے کے لیے تو بیٹھے
تو انہوں نے 2 چشمے ہی بنا کے چھوڑ دیا اور واؤ نہیں بنایا. جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ واؤ کیوں نہیں بنایا، ان کا جواب یہ تھا کہ اگر میں پورا ہو لکھ دیتا تو ساری کائنات مل کے بھی اس ایک لفظ ہو کی تفسیر نہیں کر سکتی. ساری کائنات مل کے بھی اس ایک لفظ ہو کی تفسیر نہیں کر سکتی ہے. اچھا تو آپ پوچھئے گا کسی سے جو یہ نام جپنے والا ہو، جو صاحبان عرفان بیٹھے ہو کہیں، ان سے پوچھئے گا کہ بھائی آپ اللہ کے سارے نام ہے، مالک ہے، خالق ہے، باری ہے، جبار ہے، متکبر ہے، مومن ہے، محمود ہے، جو جلال و اکرام ہے، تو آپ یہ نہیں کہتے اللہ مالک اللہ خالق اللہ باری، یہ سب نہیں کہتے آپ اللہ ہی کیوں کہتے ہیں؟ تو وہ کہے گا کہ یہ سب اسم ہے، ہوں اس میں اعظم ہے. وہ کہے گا یہ سب اسم ہے اور ہوں اس میں اعظم ہے. سارے اسماء جس میں سمجھ آئے اس کو اس میں اعظم کہا جاتا ہے. کسی منزل تک لے کے جانا ہے کہ سارے اسماء جس میں سمجھ آئے اس کو کہا جاتا ہے اس میں اعظم. اب کیا بتائیں، میں نے کہا تھا کہ اسم کہتے ہیں اس چیز کو جو کسی طرح متوجہ کرا دے. بعض اوقات لفظ اسم ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی چیز اسم بن جاتی ہے. مثال کے طور پر میرا نام عمران ہے، عمران میں ہی میرا نام ہے، تو جیسے میرا نام دیا جائے گا آپ کے ذہن میں میرا تصور آ جائے گا. یہ ہوا میرا اسم لفظی. اور ایک دوسری بات، آپ یہاں آئے، آپ نے خانے میں ممبر دیکھا، تو چونکہ ممبر سے میرا ایک تعلق ہے تو شاید ممبر کو دیکھ کر میرا تصور آپ کے ذہن میں آ جائے. یہاں پہ ممبر بھی میرے لیے اسم کا کام کر رہا ہے کیونکہ وہ میری طرف متوجہ کر رہا ہے. اب جملہ اچھا کہہ رہا ہوں. پروردگار عالم کے اسم لفظی 99 ہیں جن کو آپ اسماء حسنہ کہتے ہیں. اسماء حسنہ 99 ہے، اسماء عظمی 14 ہے. اسماء حسنہ 99، اسماء عظمی 14. کہا ہوں وہ ہے کہ جس میں سارے لفظی صفات سمجھ آئے تو اس میں اعظم بن گیا. اور کوئی ذات اگر ایسی ہو کہ جس میں پروردگار عالم کی ساری ذات صفات سمجھ آئے تو وہ اس میں اعظم ہو جائے گا. اسی لیے صاحبان سیر سلوک کہتے ہیں کہ اس میں اعظم لفظی ہو ہے اور وہ اس میں اعظم کہ جس کو دیکھا جا سکے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اچھا عربی زبان جو لوگ جانتے ہیں یہ جو لفظ بے لگا ہوا ہے اسم سے پہلے. اچھا مزے کی بات یہ کہ آپ اللہ تک پہنچ نہیں سکتے جب تک اسم سے نہ گزرنا ہے. آپ کو اسم سے گزرنا پڑے گا تو آپ اللہ تک پہنچے. اب جو لوگ عربی جانتے ہیں ان سے پوچھیے گا یہ بے جو ہے یہ عربی زبان میں کہاں استعمال ہوتا ہے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ حرف جر ہے اور حرف جر ربط اور ارتباط کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ ان سے پوچھئے گا کہ یہ بے عربی زبان میں کتنے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے. یہ صرف اور نحو کا مسئلہ ہے، عقیدہ میرا اپنی جگہ، لیکن جو عربی جانتا ہوگا وہ یہی کہے گا کہ بے 14 معنی میں استعمال ہو سکتا ہے. یہ عجیب اس میں اتفاق ہے، میرا عقیدہ اپنی جگہ. یعنی اسم کے ساتھ بے لگا ہوا ہے 14، اسم کے ساتھ بے لگا ہوا 14 14 مانا ہے. آپ ان سے گزرے میں تو اللہ تک پہنچے. پروردگار عالم کا ایک اسم ہے الباقی. دیکھیے مجھے کس منزل تک جانا تھا وہاں تک میں آ گیا ہوں. پروردگار عالم کا ایک اسم ہے الباقی. باقی باقی کوئی بھی چیز ہو
وہ یا زمان میں باقی ہوتی ہے یا مکان میں باقی ہوتی ہے. مطلب وقت کے استمرار کے ساتھ ساتھ جو باقی ہے اس کو کہا جاتا ہے باقی. وہ پروردگار وہ ہے کہ جہاں نہ زمان ہے نہ مکان ہے، تو اس کا اسم باقی سے کیا مراد دیا جائے؟ بھائی آپ سے کہوں میں کوئی فلاں چیز باقی ہے تو آپ کے ذہن میں فوراً ایک بات آئے گی کہ وقت کے ساتھ ساتھ باقی ہے. اب جہاں وقت ہی نہ ہو وہ باقی ہے تو کاہے میں باقی ہے. اس کی تفصیل لکھی ہے لکھنے والوں نے، کیا خوبصورت تفصیل لکھی ہے. لکھا کہ پروردگار عالم کچھ ہستیوں کو اپنے اسماء کا مظہر بنا دیتا ہے. وہاں تو زمان اور مکان نہیں ہے، لیکن اس نے کسی کو اپنے اسم کا مظہر بنا کر باقی بنایا ہے. اس نے کسی کو اپنے اسم کا مظہر بنا کر باقی بنایا ہے، اسی لیے اسے بقیت اللہ کہا جاتا ہے. اسی لیے اسے بقیت اللہ کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وقت اس کے اوپر اثر نہیں کرتا، وہ وقت میں باقی ہے اور پروردگار عالم کے اس میں باقی کی تشریح کر رہا ہے. تو آپ کہیں گے کہ عیسیٰ بھی باقی، عیسیٰ بھی باقی ہے. خدا کی قسم عیسیٰ باقی ہے. خدا بھی اسماء رکھتا ہے اور اس میں اعظم بھی رکھتا ہے. اس نے عیسیٰ کو باقی رکھا اور ایک وارث محمد کو بھی باقی رکھا. ان دونوں میں بس فرق ہے، بہت توجہ ہے. عیسیٰ بھی اسم ہے اور مہدی بھی اسم ہے. فرق بس اتنا ہے کہ عیسیٰ صرف اسم ہے اور مہدی اس میں اعظم ہے. مہدی اس میں اعظم ہے. ان کا صدقہ ہے کہ یہ کائنات قائم ہے. چونکہ عنوان عصمت ہے تمہیں یہاں تک تو آنا تھا. کرو تفصیل سے گفتگو انشاءاللہ ہوگی، مگر 4 مسئلے بابا کو سنا کے بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. بہت سناتا ہوں میں، بہت سناتا ہوں. بابا کہتے کہ ممکن نہیں ہے کہ خاتمہ دور شر نہ ہو، یہ رات وہ نہیں ہے کہ جس کی سحر نہ ہو. ارے وہ غیب میں ہے تو ہو، اس سے کیا ہوا؟ ایسے میں نہیں ہے کہ جن کو ہماری خبر نہ ہو. حضرت کی ذات گرامی پر ایک بابا نے بڑے صلوات کرتے آخری آیت ہے. لا انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فتلك الأمثال نضربها للناس لعلكم يتفكرون. اگر ہم اس قرآن کو بھئی اس قرآن پہ ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور ہم سوچنے والوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں. اچھا لفظ ہادہ بھی رکھا ہے اور اسی آیت کا دوسرا ٹکڑا ہے کہ ہم سوچنے والوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں. قرآن ویسے تو بے مثال ہے لیکن یہاں اس کو کسی کی مثال قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ ہم سوچنے والوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں. غور کیجیے. اور اس کے بعد هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ. اس کے اسماء حسنہ انتہائی خوبصورت. آپ اگر تلاوت کرتے چلے جائیے تو کیا مقام پر کیا کیسا محسوس ہوتا ہے. موقع ہوگا انشاءاللہ اسی موقع پر اس کی تفسیر کروں گا. یہ 14 ہیں
جو اسماء عظما پروردگار نے ان کو عصمت عطا کی. تمہارا کام کیا ہے؟ ان سے تمسک رکھو، ان کی معرفت رکھو، ان کی محبت رکھو، اور ان کی معرفت کے صدقے میں پروردگار عالم کی معرفت حاصل ہوگی. ان کے ذریعے سے تمہیں پروردگار عالم کی معرفت حاصل ہوگی. اور اس کے لیے ہم مسلسل استفادہ کر رہے ہیں سورہ یوسف کی ابتدائی آیات سے. تو اسم کی بحث سے کہی آتی مجھے آنا ہے کسی مقام تک، ذاتی سرکار پر بات آئی ہے تو مجھے آنا ہے کسی مقام تک. سورہ یوسف کی جو ابتدائی آیات ہم تلاوت کر رہے ہیں، موضوع سے باہر نہیں ہوگا، آپ دیتے جائیے گا. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. الف لام را حروف مقطعات، یہ آیات ہیں اس کتاب کی جو کتاب المبین ہے. انا انزلناه قرانا عربیا لعلکم تعقلون، اور ہم نے قرآن عربی میں نازل کیا تاکہ تم اس پر غور و فکر کر سکو. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اور ہم تمہیں ان کا قصہ سناتے ہیں جو احسن القصص ہے اسی طرح جس طرح سے قرآن نازل کیا ہے. جب یوسف نے کہا اس قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، ایک چاند ہے، ایک سورج ہے. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان ان الانسان للشیطان عدو مبین. شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ خواب بس اتنا ہی بیان کیا جاتا ہے کہ اتنا آیتوں میں آیا ہے، لیکن یہ خواب ہے ذرا تفصیل کے ساتھ. اور اس کی جو تفصیل ہے وہ بڑی خوبصورت ہے کہ جو مولانا فرمان علی صاحب نے لکھی ہے ان کے ساتھ ساتھ اور بھی مفسرین نے خواب کو بیان کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو پورا خواب تھا وہ یہ تھا کہ وہ جناب یعقوب علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے، اور آسمانوں کے دروازے کھلنے کے بعد ایک نور ایسا ہے کہ جس سے سارا عالم روشن ہو رہا ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ سامنے دریا ہے کہ موج مار رہا ہے، اور اس میں طرح طرح کی مچھلیاں ہیں جو طرح طرح کی زبانوں میں اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں. میرے چاروں طرف ہرے بھرے کھیت لہرا رہے ہیں کہ اچانک میں نے دیکھا کہ مجھے نور کی ایک پوشاک پہنائی گئی. اور پھر میں نے دیکھا کہ 11 ستارے اترے، انہوں نے مجھے سجدہ کیا. ایک سورج اترا، اس نے مجھے سجدہ کیا. ایک چاند اترا، اس نے مجھے سجدہ کیا. اور سارے کائنات کے خزانوں کی کنجیاں میرے حوالے کر دی گئی. یہ مقام عصمت کہ ساری کائنات کے خزانوں کی کنجیاں میرے حوالے کر دی گئی. تو مفسرین نے اس سے تعبیر لی، کہا تعبیر یہ ہے کہ وہ جو نور تھا وہ خدا کا نور ہے، وہ جو پوشاک پہنائی گئی ہے وہ نبوت کی پوشاک، کہ یوسف کو نبوت عطا ہوگی. 11 ستارے بھائی اور سورج سے مراد باپ یعقوب جنہوں نے سجدہ کیا. یعنی کیسی عجیب بات ہے، کوئی نہیں اس کو جھٹلا سکتا. باپ ہے یعقوب اور نبی ہے اور بیٹے کو سجدہ کر رہے ہیں. میں کسی مقام تک لے کے جانا چاہ رہا ہوں. یعنی کیسی عجیب بات کہ باپ ہے یعقوب، نبی ہے، معصوم ہے، اور بیٹے کو سجدہ کر رہے ہیں. اور پھر ایک مقام میں قرآن نے آواز دی اسی سورہ یوسف میں کہ جب یوسف کے بھائی چلے تو ایک مرتبہ یوسف نے کہا کہ میرے غم میں روتے روتے میرے بابا کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، یہ میرا کرتا لے جاؤ آنکھوں پہ ڈال دینا تو شفا ہو جائے گی. یہ میرا کرتا لے جاؤ آنکھوں پہ ڈال دینا تو شفا ہو جائے گی. اچھا دیکھیے نبی معصوم ہے لیکن شفا کے لیے کرتا چاہیے. شفا کے لیے کرتا چاہیے. میں کیا کروں؟ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ کرتا لے جاؤ اور جا کر میرے بابا کی آنکھوں میں ڈال دینا تو ان کو شفا ہو جائے گی. ابھی قرآن کہتا ہے کہ بھائی وہاں سے چلے اور یعقوب یہاں ہے. کہاں ہے؟ کیا بھائی مصر میں، یعقوب کنعان میں؟ اور یعقوب کہتے اگر تم مجھے سکھیایا ہوا نہ کہو اور مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. یہ سب قرآن ہے، کوئی ہدایت نہیں ہے. یہ سب قرآن ہے، ایک ایک لفظ قرآن. تاکہ یعقوب نے کہا
سجایا ہوا نہ کہو تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یعنی کرتا چلا ہے، کرتا چلا ہے، اور باپ نے دوسرے شہر میں خوشبو کو محسوس کر لیا۔ کتنا فاصلہ ہے کنعان میں اور مصر کے درمیان، کہ بھائی مصر سے چلے، یعقوب کنعان میں ہے، اور کہا کہ تم جو سچایا ہوا نہ کہو تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یہ کرتا وہ ہے کہ جو باپ کو شفا دے گا۔ اب ہاتھوں کو توڑ کے عرض کروں کہ بھائی یہ یوسف ہے کہ جن کا کرتا یعقوب کو شفا دیتا ہے، وہ فاطمہ زہرا ہے جن کی چادر میں آ کر محمد مصطفیٰ کا ذوق یعقوب نبی، مگر کہا کہ یوسف کا کرتا جائے گا، یوسف کا کرتا جائے گا، اور اس کرتے سے آنکھوں کو بینائی مل جائے گا، آنکھوں کو بینائی یوسف کے کرتے سے ملے گی۔ کہا وہ یوسف کا کرتا ہے تو یعقوب کو بینائی دیتا ہے، اور وہ سیدہ کی چادر ہے کہ جس کے لیے پیغمبر نے کہا کہ میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، جسم میں نہیں، بدن میں۔ یہ جو لفظی باریکی ہے نا، یہی بتا دے گی کہ وہ رسول کا کلام ہے۔ کہا جسم میں نہیں، بدن میں۔ یہ جسم میں اور بدن میں فرق کیا ہے؟ کہا جسم میں سر شامل ہوتا ہے، جسم میں سر شامل ہے، بدن میں نہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ جسم میں ذوق ہے، بدن میں نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ رسالت کو ذوق ہو بھی جائے تو جسم تک رکتا ہے، سر تک نہیں جاتا۔ یہ مقام سمجھا، یہ مقام سمجھا۔ اب قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، ایک نقطہ لے جائیے بس، قرآن کہ ہم نے وہ مقام دیا ہے، اس مقام پہ جا کے پاک کیا ہے، جو وقت تھا پاک رکھنے کا۔ اور حدیث قصہ میں پروردگار کہتا ہے، حدیث قصہ ہے کہ ملائکہ نے کہا یہ کون ہے؟ پروردگار یہ کون ہے؟ پروردگار نے کہا وَإِسَّتِ وَجَلَالِهِ بِمَا خَلَقْتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالْأَرْضَ میں دکھاتا ہوں بارا قمر منون والا شمس، میں نہیں خلق کرتا ہوں زمین کو نہ آسمانوں کو، میں نہیں خلق کرتا ہوں پہاڑوں کو، دریا کو، چلنے والی کشتیوں کو، مگر ان پانچ کی محبت میں جو اس وقت زیادہ پر اونچے ہو۔ عجیب بات ہے، ہم نے تمہیں سنا تھا کہ ملائکہ ہر وقت عبادت کرتے ہیں، اور یہ کیا ہو رہا ہے کہ ملائکہ سوال کر رہے ہیں، ملائکہ سامعین میں ہے، اللہ ذاکر ہے، سامعین ہے ملائکہ، اللہ ذاکر ہے۔ مجلس کا عنوان ہے فضائل سیدہ۔ عجیب آدیا ہے، عجیب ہوتا ہے، کیا عنوان جائے فضائل سیدہ، اور اللہ خود نبی کے فضائل بیان کر رہا ہے، ملائکہ سن رہے ہیں اور اللہ خود بیان کر رہا ہے۔ کل فتوہ مقبوہ انشاءاللہ تو کل پڑھوں گا، کہا کہ بیوی کی چادر کے سب پہ یہ مقام عصمت۔ گفتگو آگے بڑھی، قصہ آگے بڑھا، کہا کہ یوسف جوان ہو گئے، ان کے حسن میں لوگوں کو متاثر کرنا شروع کیا، مصر پہنچ چکے، اب جب لوگوں کو متاثر کرنا شروع کیا، واقعہ سارا محفوظ ہے، بڑی باریکی سے گزر جاؤں گا۔ مطالبہ ہوا یوسف سے، تو ایک بات یوسف نے انکار کیا، تو کہا گیا کہ اگر انکار کرو گے تو مصیبت اٹھانی پڑے گی۔ کا مقام عصمت ہے وہی کہ ہم معصیت کے بدلے مصیبت کو قبول کر لیں، ہم معصیت کے بدلے مصیبت اور اذیت کو
کر لیتے ہیں اور گناہ نہ کرنے کے نتیجے میں جو سزا دی جائے اس میں تکلیف نہیں ہوتی، اس میں کیش محسوس ہوتا ہے، اس میں کیش محسوس ہوتا ہے۔ الزام لگا، اور جو الزام لگا تو اب یوسف کی صداقت کی گواہی کس نے دی؟ کا ایک 4 مہینے کا بچہ ہے، ایک 4 مہینے کا بچہ جس کا نام بھی تاریخ میں لکھا ہے خلیقہ، خلیقہ۔ اور جب وہ جوان ہوا اس وقت یوسف بادشاہ ہو چکے تھے، وہی ان کا وزیر ہوا، وہی ان کا وزیر ہوا۔ 4 مہینے کا بچہ ہے، اس نے یوسف کی صداقت کی گواہی دی۔ عجیب بات ہے، ذرا سا توجہ رکھیے گا، عجیب بات ہے کہ ایک مرتبہ الزام مریم پہ لگا، ایک مرتبہ الزام مریم پہ لگا تو گواہی معصوم بچے نے ہی دی تھی۔ جہاں یوسف پہ الزام لگا تو گواہی معصوم بچے نے ہی دی تھی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے قدرت کا طریقہ یہ ہے کہ جب معصوم کے لیے گواہ پیش کیے جائیں گے تو معصوم ہی ہونے چاہیے۔ معصوم کا گواہ معصوم ہی ہوتا ہے، معصوم کا گواہ خطا کار نہیں ہوتا، معصوم کا گواہ خطا کار نہیں ہو سکتا۔ یہ مقام عصمت ہے، لوگ مقام عصمت کو سمجھے نہیں، خطا کار ان کے وارث بن بیٹھے۔ اور بس ایک بات ہے اور گفتگو کی تمام، آپ اگر آپ کی محبت ہے تو میرے پاس 15 منٹ باقی ہے، 15 منٹ کیا روک دوں؟ آج تو ویسے میں نے مشکل کر دیا ہے، تو آسان کرنا ہے اس کے ساتھ، ورنہ کل لوگ کم نہ ہوئے۔ 25 منٹ ہے، آپ کی محبت ہے جناب، آپ لوگوں کی محبت ہے۔ کیا سنو بھائی سنو، اب بہت توجہ کے ساتھ، تاکہ یہ کون ہے کہ جو عصمت کا وارث بن بیٹھا ہے؟ کب پیغمبر ہوئے، سنیے گا، پیغمبر ہوئے 7 ہجری کے بعد لوگوں کو خطوط بھیجے ہیں کہ جن میں اسلام کی دعوت دی گئی ہے، اور وہ خطوط ڈاکٹر حمید اللہ کی کتاب اب شائع ہو چکی ہے، خطوط پیغمبر کے نام سے۔ اپنے استاد کی تقریر سے استفادہ کر کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ 7 ہجری تک پیغمبر نے خطوط نہیں لکھے، 7 ہجری کے بعد پیغمبر نے خطوط لکھے، اور آج 110 خطوط پیغمبر کے، اس میں 80، اس میں 110 چھاپے۔ لیکن یہ سوال بہرحال میرا ہے کہ دیکھیے، اگر میں مرتضیٰ صاحب کو خط لکھوں اور وہ خط کہیں سے مل جائے تو کیا مطلب ہے کہ وہ خط میرے پاس سے ملا ہے یا مرتضیٰ صاحب کے پاس سے؟ کچھ کہہ رہا ہوں کہ جن کو لکھا ہے ان کے پاس سے ملا ہے، تو یہ پیغمبر نے جو خط لکھے ہیں یہ تو سارے کافروں کو لکھے نا۔ دیکھیے میں کچھ کہہ رہا ہوں کہ پیغمبر نے خط لکھے ہیں تو کہاں لکھے ہیں؟ سارے خطوط تو کافروں کو لکھے ہیں، کہ کافروں کو خطوط لکھے، ایمان لائے یا نہ لائے، پیغمبر کی تحریر کا احترام ضرور کیا، پیغمبر کی تحریر کا احترام ضرور کیا، کہ جبھی تو کوئی میوزیم سے ملا، کوئی کسی جگہ سے ملا، کوئی کسی جگہ سے ملا، مگر 110 خط ملے، ڈاکٹر حمید اللہ کی کتاب چھپ گئی، 110 خطوط۔ اور میں ایک بات سنی کہ 110 خطوط ہوئے، جہاں جہاں نبوت کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اچھا، آپ یہاں پڑھے لکھے ہونے کی کیا سند کیا ہے؟ آپ یہاں پڑھے لکھے ہونے کی سند یہ ہے کہ آپ دستخط کرنا اگر جانتے ہیں تو آپ پڑھیں، یہ تاریخ تو آپ کی ہے نا۔ 110 خطوط پیغمبر کا جا کے دیکھیے کہ جہاں مہر نبوت وہاں میرے سرکار کا دستخط سائن ہوا ہوا، نہیں چل ہوا۔ کبھی بھی کہا کہ بھئی یہ لوگ ایمان لائے یا نہیں لائے، پیغمبر کی تحریر کا احترام ضرور کیا۔ کا صرف ایک بادشاہ تھا ایسا، کسرا کا بادشاہ، بہت توجہ کے ساتھ، کہ جس کے پاس جب پیغمبر کا خط پہنچا تو پیغمبر کے خط کو پرزے کر دیا۔ تو ایک بار پیغمبر کو خبر ملی کہ کسرا کے بادشاہ نے آ کے خط کو ٹکڑے کر دیا ہے، تو پیغمبر نے کہا کہ جس نے میرے خط کو ٹکڑے کیا ہے
परवरदिगार उसकी हुकूमत को टुकड़े टुकड़े कर देगा। जिसने मेरे खत को टुकड़े टुकड़े किया है, परवरदिगार उसकी हुकूमत को टुकड़े टुकड़े कर देगा। और थोड़े अरसे के बाद उसकी हुकूमत टुकड़े टुकड़े हो गई। जिन्होंने खत संभाल के रखे उनकी मुमलिकत बच गई, जिन्होंने भाग दिए उनकी हुकूमत चली गई। हम तुम भी संभाल लेते तुम्हारी भी मुमलिकत बच जाती। कैसे लोग हैं? काफिर तो पैगंबर की तहरीर का ऐलान करें और ये दावा मुसलमानों का। कब बाद पैगंबर एक शख्स आया मस्जिद नबवी में और आकर कहने लगा कि मुझे सरकार ने एक खत लिखा था, एक तहरीर लिख के दी थी, और वो तहरीर ये है, मैंने पहली तकरीर में कहा था कि नबूवत की तहरीर को संभाल के रखिएगा, और आज उस जुमले से इस्तेमाल कर रहा हूं। कहा कि मुझे पैगंबर ने तहरीर लिख के दी थी, और वो तहरीर ये थी कि अगर तुम अपने गांव में, अपने इलाके में इस्लाम का पैगाम पहुंचाओगे तो मैं 80 ऊंट जिनकी आंखें सुर्ख होंगी और उन पर दीवा और हरीर के थान लगे हुए होंगे, वो तोहफे के तौर पर तुम्हें दूंगा। अब आपकी मालूमात कहां तक जाएगी मुझे नहीं मालूम। ये जुमला बहुत कमाल का कहने के लिए जा रहा हूँ। जुमला भी कमाल का है भी कमाल भाई का। बहुत खूबसूरत बातें हैं। कहा कि एक मर्तबा वो पैगंबर की तहरीर लेकर जब मस्जिद नबवी में आया तो जो लोग बारिश थे उन्होंने कहा पैगंबर ने छोड़ा क्या है जो तुझे सियों दे दो। अब सुनो कब पैगंबर ने छोड़ा क्या है जो तुझे सियों दे दे। कब पैगंबर का एक सहाबी बैठा हुआ है, पैगंबर का एक सहाबी बैठा हुआ है, शायद इसी काबिल में मस्जिद में बैठा रहता है। ये मैं जुमला कह रहा हूं, शायद इसीलिए मस्जिद में बैठा रहता है कि अगर कोई पैगंबर का सवाली आ जाए और असल वारिसों तक ले जाए। सुलेमान बैठे हुए, सुलेमान सुलेमान मेरे अहमद में से सहाबियत का दर्जा अपनी लगा। सहाबी हमारे सर का ताज है, मगर सुलेमान अल्लामा ताली 24 साल किस मकाम पे जुड़ा था का सुलेमान सहाबी थे, और सहाबी के दर्जे पर जब परफॉर्मेंस अच्छी रही तो अहमद में प्रमोट हो गए। सलमान और मिन्नी अफजल भाई कहा कि ये खत है पैगंबर की तहरीर है, अगर दीन इस्लाम फैलाओगे 80 ऊंट हरी के दान ठान बदल हुए तो मैं इनाम को तौर पर दूंगा। छोड़ा क्या है सलमान ने कहा यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। सुनो सुनो सुनो, सलमान ने कहा यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, चलो अली के दरवाजे पर चलो। चलो अली के दरवाजे पर। सलमान हाथ पकड़कर अली के दरवाजे तक गए और दस्तक दी। अभी दस्तक की थी कि अंदर से आवाज आई, सुलेमान ने अबू शमशान को अंदर ले आया। सुलेमान अबू शमशान को अंदर ले आओ। अबू शमशान हैरान, अबू शमशान हैरान, अरे ये कौन है ये जो अंदर बैठा हुआ है? और उसको मेरा नाम नहीं मालूम है। सुलेमान ने जो जवाब दिया होगा वो सुलेमान जाने, जो जवाब मैं दे रहा हूँ वो आप सुन लीजिए। अगर मैं होता तो मैं कहता अरे ये तो वो है कि जो तुम हो, तुम्हारे बाप का नाम भी जानता होगा। अबू शमशान को अंदर ले आओ। अबू शमशान अंदर आ गए, अभी बैठे हुए। कल आए तो भाई की तहरीर का तहरीर की चूमा आंखों से लगाई, आंखों से तहरीर लगाई और लगाने के बाद कहा कि सारे मदीने में ऐलान कर दो कि कल ओहद की पहाड़ी के साए में जुमला अच्छा है, कल अली का जुमला, ओहद की पहाड़ी के साए में हम रिसालत का वादा पूरा करेंगे। हम रिसालत का वादा पूरा करेंगे। कहते सारे मदीने में ये खबर फैल गई और सारा मदीना आ गया अली के दरवाजे पर देखने के लिए।
اور بہت کم موقع پر علی اس شان سے نکلے ہیں کہ اس شان سے اس روز نکلے ہیں. لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس شان سے علی نکلے کہ پیغمبر کی ابا، پیغمبر کی ابا، پیغمبر کا ماما، پیغمبر کا پٹکا، سارا لباس پیغمبر کو علی نے پہنا اور سب کی نگاہیں علی کے دروازے پر. انتظار کر رہا تھا پورا مدینہ کہ علی کب آتے ہیں. ایک بات ہاتھ جوڑ کے عرض کروں، ارے بھائی پہلے کا انتظار کیا تھا، بارہویں کا بھی کر لو. بارہویں کا بھی کر لو تاکہ اس شان سے نکلے، اس شان سے نکلے. پیغمبر کی ابا، پیغمبر کا ماما، پیغمبر کا پٹکا، ساتھ میں حسن کا ہاتھ تھاما ہوا ہے، پیغمبر کا عصا بھی ہاتھ میں ہے، حسن کا ہاتھ تھاما ہوا، سارا مدینہ جمع ہے. اور آج بھی جو بزرگ جانتے ہیں، آپ ان سے پوچھیے گا کہ کوہ احد کی پہاڑی میں وہ نشان آج تک موجود ہے. کہتے کہ سارا مجمع دکھ رہا ہے. ایک مرتبہ علی نے نانا کا عصا حسن کے ہاتھ میں دیا اور کہا بیٹا حسن جاؤ نانا کا وعدہ پورا کر دو. جاؤ نانا کا وعدہ پورا کرو، نانا کا وعدہ پورا کرو. کون کرے گا؟ حسن. لباس کس کے پاس ہے؟ بڑا سی یہ باری بات ہے، لباس کس نے پہنا ہے رسالت کا؟ علی نے. اور وعدہ کون پورا کرے گا؟ حسن. ان دونوں باتوں میں ایک بات سمجھا دی ہے علی نے، اور وہ بات یہ سمجھا دی ہے کہ دیکھ لو اس لباس کے وارث ہم ہیں، اس لباس کے وارث ہم ہیں، لیکن معجزہ دکھانے کے لیے لباس کے محتاج نہیں ہے. کہا ایک بار حسن نے عصا مارا اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ پہاڑ شگاف کر ہوا اور اس میں سے ایک اونٹ برآمد ہوا. اس کے آگے ایک نہاد بھی ہے، اونٹ کی آنکھیں سرخ ہیں، اس کے اوپر حریر اور دیبا کے لان ہاتھ لگے ہوئے بنایا ہوا. ایک بار حسن نے کہا ابو شمشان نہاد تھامو، نہاد تھامو. چار لوگ کہیں گے کہ یہ دیکھیے یہ کیسے شیعہ عجیب لوگ ہیں کہ انہوں نے پہاڑوں میں سے ناکا نکلوا دیا. بھائی میں نے نہیں نکلوایا. اگر پہاڑ میں سے ناکا نکلنے پر آپ کو اعتراض ہے تو جا کر سورہ شمس پڑھیے. اگر میری اس روایت پر آپ کو اعتراض ہے کہ پہاڑ میں سے ناکا نہیں نکل سکتا، قرآن میں نکل آئے تو میں کیا کروں؟ کہا کہ وہ ناکا نکلا، کھاؤ نہار نہار کھاؤ، نہ تو بنا نہ تو بنا پر نہ تو بنا نہ تو بنا پر نہ تو بنا پر چلتا چلے جاتا بڑھتے چلے جا رہے. ایک بات 80 ناکے پورے ہو گئے، اور جب 80 ناکے پورے ہو گئے بند ہو گیا. امام حسن نے جھولا کہا اگر میرے نانا نے تجھے تحریر میں 80 اونٹ نہ لکھ کے دیے ہوتے قیامت تک کھینچتا رہتا. اگر میرے نانا نے تحریر میں 80 اونٹ نہ لکھ کے دیے ہوتے تو قیامت تک کھینچتا رہتا، اور قیامت تک اونٹ آتے رہتے. وعدہ وفا ہو گیا. رسالت کا وعدہ ہے جس گھرانے نے وفا کیا، اور سارے رسول کے وعدے اسی گھرانے نے وفا کیے. وعدہ حسن نے وفا کیا. ایک وعدہ وہ ہے جو حسین نے کربلا میں، وعدہ وہ ہے جو حسین نے کربلا میں وفا کیا. گزارش نہیں کریں گے، لیکن آج 6 محرم ہو گئی. بار بار کہتا ہوں جب نمبر پہ آتا ہوں اندازہ نہیں ہوتا کہ کہاں وقت گزر جاتا ہے. کل علی اکبر کا ماتم تھا،
علی اصغر کا ماتم. ارے علی اصغر کا ماتم کیا مسائل بیان کیے جائیں علی اصغر کے. نام ہے علی اصغر. صرف اتنا ہی بتا دینا کہ ایک 6 ماہ کا بچہ کہ جو 3 دن سے پیاسا ہے اور اس کی ماں کا دودھ تک خشک ہو پیاسا ہے, ماں کا دودھ خشک ہو. ماں کا دودھ خشک ہو گیا, 6 مہینے کا بچہ. کیا فوج مخالف کو کوئی ڈر تھا, خوف تھا؟ کیا نقصان پہنچاتا ہے 6 مہینے کا بچہ؟ کیا ضرر پہنچا سکتا ہے 6 ماہ کا بچہ؟ کل ایک اکبر میں مسائل پڑھ رہا تھا. دیکھیے ماں اپنے بچے سے بہت پیار کرتی ہے, یہ بات تو فطری ہے, لیکن کربلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام علی مقام کس طرح سے اپنے بیٹوں کے ساتھ پیش آئے. وہ ایک بالکل الگ بات کی شخصیت نظر آئی. اور کل میں نے جملہ کسی شبی کا پڑھا اور پڑھتے ہوئے دیر تک بولتا رہا. کہتے ہیں کہ علی اکبر جب بہت جنگ کر رہے تھے شام سے, امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے تھے. جہاں پہ گفتگو ختم کی تھی وہیں سے آج کے مسائل شروع ہو گئے. علی اکبر کو بہت شان سے دیکھ رہے تھے, مگر چہرے پر ظاہر میں جو محبت تھی وہ نظر آ رہی. ایک شقی نے امام حسین کو چہرے کی طرف دیکھا, اس کی نظر پڑی. آپ جملہ برداشت کر سکیں تو کر لیجیے. جب اس نے حسین کے چہرے کی طرف دیکھا, عرب کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ کسی سے بدلہ لینے کی بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ تیری ماں کو مار کرنے بیٹھے. لیکن اس شقی نے اس وقت ایک عجیب جملہ کہا. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں علی اکبر کی ماں کو علی اکبر کے کمرے میں ڈالوں گا, بس بلکہ اس نے یہ کہا کہ میں علی اکبر کے بابا حسین کو علی اکبر کو کمرے میں ڈالوں گا. کیا ظلم کی انتہا ہے کربلا؟ کہتے ہیں کہ علی اصغر روایات میں لکھا ہے کہ آخری شہید کا کربلا کی پیدا ہے. ادھر حسین نے آ کر کہا یا زینب و ام کلثوم و لیلا و سکینہ علیک منی السلام. یا زینب ام کلثوم ام لیلا سکینہ تم پر حسین کا آخری سلام. کہتے ہیں حسین چلے گئے, جنگ کرتے ہیں کے بعد ایک صدا بلند کی اور وہ صدا یہ تھی حل میں ناصر یا رسول اللہ. کوئی ہے تم میں سے جو میرا مددگار ہو؟ کہتے ہیں وہ بچہ جو 3 دن سے پیاسا تھا اس نے خود کو جھولے سے گرا لیا. اس نے خود کو جھولے سے گرا لیا. ایک بار ماں نے پیغام لیا کہ حسین کو بلاؤ. حسین آ گئے, کہا میرے معلوم جیسے ہی آپ نے سدائے استغاثہ بلند کی علی اصغر نے اس کو جھولے میں گرا لیا. علی اصغر کو ایسے ہوں باپ اور ماں کیا بدل رہی ہے پورے پر صاحبان اللہ سے کہا علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا لیا. ایک بار حسین نے کہا کہ علی اصغر کو مجھے دو کہ میں سوال آپ کرتا ہوں. ارے مالک کوثر ہے اور چند قطرے پانی کا سوال کرنے جا رہا ہے. ایک بار ماں نے بچے کو تیار کیا, علی اصغر کو تیار کیا. مائیں جب بچوں کو تیار کرتی ہیں تو زندگی کی دعائیں مانگتے ہیں. خدا تجھے رنگ میں عطا کرے, خدا تجھے زندگی عطا کرے, میرا سلام ہے علی اصغر کو معاف کر. علی اصغر کو تیار کر رہی تھی, میں معلوم کہ دل میں کیا گزر رہی ہوگی.
کہتے ہیں علی اصغر کو تیار کر دیا، ایک بار حسین نے علی اصغر کو ابا کے دامن میں چھپا لیا. اب جو باہر جانے لگے نہیں معلوم کہ ماں کو کیا خیال آیا، ایک بار کہا میرے والد ذرا رکیے گا. حسین رک گئے، ماں دوائی کو نہیں آئی. ایک بار علی اصغر کے چہرے کو پیار سے دیکھا اور ایسے دیکھا کہ جیسے آخری مرتبہ ماں علی اصغر کو بولی اے میرے لال خدا. Oh
کفار کی نظر نہ پڑے. ایک بار کہا بتاؤ میں کون ہوں؟ کہا میرے والد. کہا اور؟ کہا آپ وقت نظام ہو. کہا تم میری ہر بات پر راضی ہو؟ کہا ہر بات پر راضی. ایک بار حسین نے سر کو چھپایا اور تاریخ کے مقاصد بتاتے ہیں کہ 7 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں حسین نے ایک لفظ استعمال کیا اور وہ لفظ یہ ہے کہ جہاں حسین نے کہا ہے کہ میں شرمندہ ہوں. ایک بار ابا کا نام بتایا اور ابا کا نام بتانے کے بعد سب کو جھکا دیتا. حسین شرمندہ ہے, یہ تمہارے یہ تمہارے لیے تحفہ آیا ہوں. روایت کے جملے ہیں بس ایک ہی شہید کی قبر کربلا کو لے جاؤں گے. حسین نے کھودی ہے اور وہ یہ بیشی علی احمد تھا کہ جس کی قبر ذوالفقار سے حسین نے کربلا کو کھودی. میں حسین کی ہمت کو داد دیتا ہوں کہ بیشی کی قبر کھود رہے تھے, لیکن ایک بات اور سوچو کہ یہ باپ ہے کہ جو علی اصغر کی قبر کھود رہا ہے اور وہ ماں ہے کہ جتنی دیر قبر کھلی اتنی دیر علی اصغر کے جنازے کو ماں کی وجہ سے لگایا. اصغر کو گار کر شبیر اٹھ کر ہوئے دامن کو جھاڑ کر شاہ کتنی دیر روئے تم کو دفنانے کے بعد. تم کو اصغر کیا خبر تیرے ستم کھانے کے بعد. تم کو اصغر کیا خبر تیرے ستم کھانے کے بعد. تم کو اصغر کیا خبر تیرے ستم کھانے کے بعد. شاہ کتنی دیر روئے تم کو دفنانے کے بعد. اصغر کیا خبر تیرے ستم کھانے کے بعد. تم کو اصغر کیا خبر تیرے ستم کھانے کے بعد. کس خطا پر تیر مارا اصغر بشیر کو. کس خطا پر تیر مارا اصغر بشیر کو. کیا ملا ملا ایک ماں کو تڑپانے کے بعد. تم کو اصغر کیا خبر تیرے ستم کھانے کے بعد. تم کو اصغر کیا خبر تیرے ستم کھانے کے بعد. عمر بھر کٹتی نہیں ہے چین سے کوئی بھی رات. عمر بھر کٹتی نہیں ہے چین سے کوئی بھی رات. ماں بھی مر جاتی ہے
ہے بچے سے بچھڑ جانے کے بعد، اصغر کیا خبر تھی یہ ستم کھانے کے بعد، تم کو اصغر کیا خبر تھی یہ ستم کھانے کے بعد، مادر بشیر کو کیسے دلاسا دے بھلا، مادر بشیر کو کیسے دلاسا دے بھلا، بھرا کرتا شہری دشت سے لانے کے بعد، تم کو اصغر کیا خبر تھی یہ ستم کھانے کے بعد، تم کو اصغر کیا خبر تھی یہ ستم کھانے کے بعد، مرضی معبود پر خاموش ہو جاؤ مہر، مرضی معبود پر خاموش ہو جاؤ مہر، خود شہیدی دو دیے زینب کو سمجھانے کے بعد، تم کو اصغر کیا خبر تھی یہ ستم کھانے کے بعد، تم کو اصغر کیا خبر تھی یہ ستم کھانے کے بعد، گھر کٹتی نہیں ہے چین سے کوئی بھی رات، عمر بھر کٹتی نہیں ہے چین سے کوئی بھی رات، ماں بھی مر جاتی ہے بچے سے بچھڑ جانے کے بعد، اصغر کیا خبر تھی یہ ستم کھانے کے بعد، تم کو اصغر کیا خبر تھی یہ ستم کھانے کے بعد، چین سے سویا نہیں پھر رات کو مظہر کبھی، چین سے سویا نہیں پھر رات کو مظہر کبھی، مقتل بشیر پر بس ایک نظر جانے کے بعد، تم کو اصغر کیا خبر تھی یہ ستم کھانے کے بعد، تم کو اصغر کیا خبر تھی یہ ستم کھانے کے بعد، شاہ کتنی دیر روئے تم کو دفنانے کے بعد، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین وابن سید الوسنین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ اللہ نساء العالمین، السلام علیکم یا علی بن الحسین، السلام علیکم یا اخی کربلا، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا و اسیران کربلا و جمیع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مغیث الشیعة والضوال فی یوم الجزا، السلام علیکم یا علی بن الرضا الراضی بالقدر والقضاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شفیع القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک، اجل اللہ تعالی مخرجک و ظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔